بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے اسلامیات کا وہ ہے عقائد، دوسرا لیکچر ہے ہمارا۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں وحی کی تعریف ہم نے کی، لغوی معنی کی، اس کی قسمیں بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہاں پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، اور پہلی وحی میں کتنے آیات تھے، یہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اکثر ان پر سوال آتا ہے وحی پر کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہم نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر سوال آتا ہے کہ وحی کی لغوی معنی کیا ہے، تو ہم نے ڈسکس کیا کہ وحی کی لغوی معنی جو ہے وہ جلدی سے اشارہ کرنے کے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، اور یہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس میں کل 5 آیات تھے۔ تو یہ اکثر اس طرح کے کوشچن آتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقائد، لیکچر نمبر 2۔ عقائد جو ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے، معنی ہے باندھنا یا عہد کرنا۔ ہم کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں یا کسی چیز کو مضبوطی سے باندھتے ہیں جو پھر کھلنے والا نہ ہو، ٹوٹنے والا عہد نہ ہو۔ تو ان تمام معنی کو دیکھتے ہوئے اس کا مفہوم بنتا ہے ایسی بندھی ہوئی چیز جو آسانی سے کھل نہ سکے، عقیدہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی مناسبت سے عقیدے سے مراد انسان کے وہ مضبوط اور اٹل نظریات ہے جن پر وہ مضبوطی سے قائم ہو اور اس کو کسی بھی حالت میں آسانی سے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ان عقیدہ ہم تبدیل نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہے، ہم کسی حال میں یہ تبدیل نہیں کر سکتے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح آخرت پر ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اب ہم مختلف جو 7 عقیدے ہیں بنیادی، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پھر آسانی ہو جائے گی کہ ہم کن کن چیزوں پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک علاقے میں ایک مسلمان نے ایک نان مسلم کو گرایا ہوا تھا زمین پر، اور اسے کہتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھو ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو اس نان مسلم نے ان کو کہا کہ چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کن کن چیزوں پر ایمان لے کر آئے ہو، تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو مسلمان تھوڑی دیر خاموش رہا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہو، مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے۔ تو وہ اس چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مسلمان کن کن چیزوں پر ان کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ تو وہ 7 چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد زندگی پر ایمان۔ یہ 7 چیزیں ہیں، 7 عقائد ہیں بنیادی۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ایمان مفصل یعنی تفصیلی ایمان، جس طرح اس میں ہم عربی میں کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان میں ان سب تمام ایمان مفصل میں تمام عقیدوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر۔ اب سوال اس میں یہ آتا ہے کہ ایمان مفصل میں دوسرے عقیدے کا کیا نام ہے؟ اگر سوال یہ آتا ہے تو اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم کہیں گے کہ دوسرے عقیدے کا نام ہے فرشتوں پر ایمان۔ یہ اکثر آتا ہے کہ ایمان مفصل میں تیسرے عقیدے کا کیا نام ہے، تو آپشن میں دیا ہوگا مختلف، تو آپ نے تیسرے عقیدے کا نام ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو یہ ہمارے پاس اسلام کے بنیادی عقائد جو 7 ہیں، ایمان مفصل جسے کہتے ہیں، اس کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اور عقائد کے لغوی معنی باندھنا اور عہد کرنا، اور اس کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا۔ سوال اس میں اکثر آتا ہے کہ عقیدے کا لغوی معنی کیا ہے، اکثر یہ آتا ہے، زیادہ سوال اس پر نہیں آتے، اور اکثر آتے ہیں کہ ایمان مفصل میں دوسرے عقیدے کا نام کیا ہے، تیسرے یا چوتھے کا۔ اب تھوڑے سے جنرل انفارمیشن، یہ آپ کے ٹاپک میں نہیں ہے، یہ آپ کے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اکثر اس سے سوال آ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو بھی کور کیا ہوا ہے تاکہ آپ کے پاس جنرل انفارمیشن ہو، اور اگر اس سے سوال آ جائیں تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے نزول ترتیب نے کس ترتیب سے کتابیں نازل ہوئی؟ 4 آسمانی کتابیں۔ اکثر سوال آتا ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں، تو وہ 4 ہیں، یہ سوال آتا ہے۔ اور یہ اکثر آ جاتا ہے کہ قرآن مجید کس پر نازل ہوئی یا انجیل کس پیغمبر پر نازل ہوئی، تو آپ کو ان کا انفارمیشن ہونا چاہیے۔ 4 کتابیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ اکثر اس پر سوال آتا ہے کہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں، اور پھر توریت کس پر نازل ہوئی، یا زبور یا انجیل وغیرہ، تو اکثر اس ٹائپ کے کویشچن ان پر آتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آسان ہے، اس میں کوئی اتنا یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اردو ہے، آپ اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایگزام کے دوران۔